آج عید الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آج انعام کا دن ہے۔ رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، تراویح آپ نے ادا کیے ہیں، ان سب کی اجرت کا آج دن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش، رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی، یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے۔ ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے۔ آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں، میرے عزیزو، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور
عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے، میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی۔ اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے عزیزو، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے۔ آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے۔ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا۔ اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں۔ وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا، جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے، دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر اللہ ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار۔ اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا
کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے۔ آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہایتی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے۔ تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے۔ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر، ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں۔ پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں۔ کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی، اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں۔ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے، آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے۔ رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے، تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔
بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10,000 آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھا، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہو۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے۔ گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹینشن سے مکتی چاہیے۔ جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے، میرے عزیزوں وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے یہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے، بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟
کہا نہیں آج بھی نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا, چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے, جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی, گھر کیسے چلے گا؟ 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا. کہا کل دوں گا. روز کل روز کل. 5 دن گزر گئے. اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے, پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں, روز جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے, گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے. میری بیوی سوئی نہیں, انتظار میں ہوگی, پوچھے گی کیا اجرت ملی, تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے بڑا سا دسترخوان بچھا ہے, ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. حیرت میں آ گئے. 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ, کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا, آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے, ایسی عبادات, ایسے مجاہدات کیے, اللہ اکبر, اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے. اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو, لطف ہی ختم ہو گیا. میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی. رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا, اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا. وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے, جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے, اتنا محبوب. میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی, بغداد میں ایک شخص تھا, بڑے پیسے والا تھا, بہت پیسے والا تھا, اور ہر گناہ عادت تھی اس کی. پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں. شراب پیتا تھا, خوب عیش, جوا میں پیسے لگتے تھے, روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں, یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان, پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک. اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا, اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا. آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا, آج میں یہ فلاں شراب پی ہے, آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے, آج میں فلاں جگہ یہ کیا. سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا, اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے, ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی. اس کے پاس گیا, کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا چل میرے گھر, میری خواہش پوری کر, میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں. وہ عورت چلی آئی ساتھ میں, وہ عورت آ گئی. جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں, وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا, اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟
تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں 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 کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر. اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہوں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں. وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا. وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی. جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا، جو گنہگار تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے. اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے. اس زمانے کی جو سواریاں تھی، گھڑیاں تھی، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس. مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے. مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے. اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان، مجبور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کا بادشاہ وہی ہے، حساب سب سے برابر لے گا. اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا، آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا، اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا، تو باہر نہ آ. اور اس خاتون کو بھیج دیا. آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا، اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے، جھنجھوڑ دیا ہے. رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں، بہت گناہ کر چکا ہوں، پورا جسم داغدار ہے، کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا. اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب، اے رب، میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے، بک بھر گئی ہے. پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے، انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان، اپنے دربار میں میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ، گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا. ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا، جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ، کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا، آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا، اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا، وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے، لکھا کچھ نہیں، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ورق پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے، میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا. اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا. رات کا وقت تھا، غیب سے ندائی، اے بندے، جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں. جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے.